السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو پیڈا ایکٹ کے حوالے سے ہے، چونکہ بہت سے سبسکرائبرز مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ پیڈا ایکٹ پہ ویڈیو بنائی جائے۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا، کچھ نے ڈائریکٹ بھی مجھ سے رابطہ کیا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ پیڈا ایکٹ سے ریلیٹڈ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیڈا ایکٹ کیا ہے۔ پیڈا ایکٹ جو ہے یہ 2006 میں نافذ العمل ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس کی ہم جو باقی ہسٹری ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ پیڈا ایکٹ سے پہلے کون کون سے قوانین جو ہیں وہ رائج رہے ہیں، تو اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ پہلے قوانین کی ایک لسٹ ہے جو کہ پیڈا ایکٹ سے پہلے نافذ العمل رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے جو دی ویسٹ پاکستان انکوائری ایکٹ 1958، دوسرا ہے دا ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سروینٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1960، تیسرے نمبر پر دا پنجاب سول سروینٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز، یہ 1975 میں نافذ العمل ہوا تھا۔ چوتھے نمبر پر ہے دا پنجاب سول سروینٹ رولز، یہ 1999 میں، اور پانچویں نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ دا پنجاب ریموول فرام سروس آرڈیننس، یہ پرویز مشرف کے دور میں 2000 میں نافذ العمل ہوا تھا، لیکن اس کو چینج کر کے سن 2006 میں پیڈا ایکٹ دا پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ وہ نافذ العمل کیا گیا 17 اکتوبر 2006 کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پیڈا مخفف ہے۔ پیڈا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پیڈا کا مطلب ہے پی سے بنتا ہے پنجاب، ای سے امپلائیز، اس سے نیکسٹ ای جو ہے اس سے ایفیشنسی، ڈی سے ڈسپلن اور اے سے اکاؤنٹیبلٹی، PEE پیڈا۔ تو یہ اس کا لفظی مطلب بنے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو نمبر ایک، یہ جو تمام امپلائیز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے ان سروس۔ اس کے علاوہ جو کارپوریشن کے امپلائیز ہیں ان پہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ امپلائیز، ریٹائرڈ جو ملازمین ہوتے ہیں 1 سال کے اندر یا اگر ان پہ پہلے کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ کیس تو چلتا رہے گا، لیکن اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے اندر کوئی ثبوت سامنے آنے پر ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری انیشیٹ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ کن گراؤنڈ پر پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں پیڈا ایکٹ کے تحت، کون کون سے جرائم ہیں جن پر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جرم جو ہے جس پر انکوائری ہو سکتی ہے وہ ہے انیفیشینٹ اور سیز ٹو بی ایفیشینٹ، ناقص کارکردگی کی بنیاد پر انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے خلاف پیڈا ایکٹ لگایا جائے گا۔ نمبر 2 ہے گلٹی آف مس کنڈکٹ، جو کسی تنظیم کے یا گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کے مطابق کام نہ کرنا۔ تھرڈ ہے گلٹی آف کرپشن کرنا، مالی فائدہ اٹھانا، اور نمبر 4 پہ ہے انگیجمنٹ ان سبورسو ایکٹیویٹیز، تخریبی سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ تو یہ 4 گراؤنڈز ہیں۔ نمبر 1 ناقص کارکردگی، نمبر 2 مس کنڈکٹ، نمبر 3 کرپشن، اور نمبر 4 سبورسو ایکٹیویٹیز۔ تو یہ 4 گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اور اس کارروائی کے نتیجے میں کون کون سی سزائیں دی جا سکتی ہیں، ہم ان سزاؤں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں: مائنر پینلٹیز، میجر پینلٹیز، اور پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائنر پینلٹیز کون کون سی ہیں۔ مائنر پینلٹیز میں سب سے پہلے سینشور کا مطلب ہوتا ہے لان تان کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ اور انکریمنٹس فار اے اسپیسیفک پیریڈ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 5 انکریمنٹس، کہ کوئی انکریمنٹ ایک یا ایک سے زیادہ انکریمنٹ، میکسیمم 5 انکریمنٹ جو ہیں وہ سٹاپ کی جا سکتی ہیں، انکریمنٹ سٹاپ کرنا۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ہے فائن ناٹ ایکسیڈنگ بیسک پے آف 1 منتھ، کسی شخص کو اس کی بیسک پے یا اس سے کم فائن کرنا۔ بیسک پے سے زیادہ فائن ہو جائے تو وہ پھر میجر پینالٹی میں آئے گا، بیسک پے یا اس سے کم فائن۔
نمبر 4 پہ ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج، کہ اس کے اسکیل کے لحاظ سے اس کو لوور اسٹیج پہ، کیونکہ ایک شخص اگر 5 اسٹیج پہ ہے آپ نے اسکیل کی تو اس کو 4 اسٹیج پہ کر دینا۔ یہ میکسیمم 5 اسٹیجز جو ہیں یہ کام کی جا سکتی ہیں، 1 اسٹیج 2 اسٹیج، اس طرح میکسیمم 5 اسٹیجز، اس جو ہے وہ پہ اس پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5 ہے ود ہولڈنگ آف پروموشن فار اے اسپیسیفک پیریڈ سبجیکٹ ٹو اے میکسیمم 5 ایئر، کہ اگلے 5 سال تک اس کی پروموشن جو ہے اس کو روک دینا۔ یہ تو تھی مائنر پینلٹیز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر پینلٹیز کون کون سی ہیں۔ میجر پینلٹیز میں سب سے پہلے ریکوری آف لاس فرام پے اور پینشن اور اینی اماؤنٹ پیبل ٹو دا اکیوزڈ دا ہول اور اے پارٹ آف اٹ اور انڈر دی لا فار دا ٹائم بینگ انفورسڈ، کہ کسی جرم کی مکمل ریکوری کرنا اور وہ ریکوری کا پیسہ جو ہے وہ اس کی بیسک پے سے زیادہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں میجر پینلٹی۔ ریڈکشن ٹو اے لوور پوسٹ، اس کو پچھلی پوسٹ پہ کر دینا 5 سال تک یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فور فیچر آف سروس ضبط کر لینا، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے اور ریٹائرمنٹ پہ بہت مسئلہ بنتا ہے، یعنی کہ سروس ضبط ہو جاتی ہے، تو یہ میکسیمم 5 سال تک سروس جو ہے یہ اس قانون کے تحت ضبط کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑی سزا ہے وہ کمپلسری ریٹائرمنٹ، کے زبردستی ہے، جبری ریٹائرمنٹ۔ اس کے بعد ریموول فرام سروس۔ ریموول فرام سروس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نوکری سے برخاست کر دینا، نکال دینا، لیکن ریموول والا جو ہوتا ہے وہ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتا ہے جاب کے لیے، اور اگر اس کا میرٹ کہیں اور بنتا ہے تو وہ جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے۔ لیکن جو لاسٹ پہ ہے ڈسمسل فرام سروس، تو ڈسمسل فرام سروس والا نہ صرف اپنی جاب سے آت ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے گورنمنٹ جاب کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں۔ ریموول فرام سروس والا صرف جاب سے جاتا ہے، جبکہ ڈسمسل فرام سروس والا جاب کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بھی نااہل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کون کون سی سزائیں دی جا سکتی ہے؟ اس میں پہلی سزا ہے ود ہولڈنگ آف پینشن اور اینی پارٹ، پینشن یا اس کا کوئی ایک حصہ روک لینا۔ دوسرے نمبر پر ود ڈرا آف پینشن اور اینی پارٹ دیئر فور، اینڈ تھرڈ ہے ریکوری فرام پینشن، کہ پینشنر جو ہے اس سے ریکوری کرنا اگر اس نے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔